معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو ہسٹوریکل ایونٹ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ دوسری طرف منگولوں کی حالت یہ تھی کہ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اوغدائی خان منگولوں کا شہنشاہ تسلیم کیا گیا۔ اپنی موت سے پہلے چنگیز خان نے اپنے بیٹوں میں علاقے تقسیم کر دیے تھے، لہٰذا اوغدائی خان کے بھائی اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں پر جو چنگیز خان نے مقرر اور نامزد کر دیے تھے قابض اور متصرف ہو گئے تھے۔ چنگیز خان نے اپنے مرنے سے پہلے دشت کچپاک، دشت خضر، الان، روس، بلغار پر اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کی حکومت تسلیم کی تھی۔ اس کے بعد ماور النہر، خوارزم، کاشغر، بدخشاں، بلخ، غزنی اور دریائے سندھ تک کا علاقہ اپنے بیٹے چغتائی خان کے حوالے کیا تھا، جبکہ چوتھے بیٹے طولائی خان کی حکومت میں منگولستان کا ایک حصہ دیا اور حکم دیا تھا کہ اوغدائی کے لشکر کا اہتمام اور سپہ سالاری طولائی خان سے متعلق رہے گی۔ اس طرح اوغدائی کو بادشاہ اور باقی بیٹوں میں سلطنت کو تقسیم کرنے کے بعد چنگیز خان وفات پا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ 2 برس حکومت کرنے کے بعد اوغدائی نے اپنے تمام بھائیوں کو طلب کیا اور ایک بہت بڑی ضیافت اور جشن کا اہتمام کیا۔ جب سب لوگ آ چکے تو اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر اوغدائی خان کہنے لگا، میں شہنشاہ کے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جسے مناسب سمجھیں اپنا شہنشاہ بنا لیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اوغدائی خان مسلمان ہو چکا تھا۔ اس موقع پر اس کے بھائی چغتائی اور دوسرے بھائیوں اور سرداروں نے بااصرار اسے تخت پر بٹھایا اور منگولوں کی رسم کے مطابق سب نے آفتاب کی پرستش کی۔ اس کے بعد سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کا بیٹا باتو خان اور تولی خان کے بیٹے منگو خان کو مامور کیا کہ وہ روس، چرکس اور بلغاریہ پر لشکر کشی کریں۔ اوغدائی خان سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور نیک طینت شخص تھا۔ اس نے ملکوں کی آبادی اور رفع آرایہ کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ اوغدائی خان کو مسلمانوں سے خاص طور پر محبت اور انسیت تھی۔ وہ مسلمانوں کو قابل تکریم سمجھتا اور ان کو ہر قسم کی راحت پہنچانا چاہتا تھا۔ منگولوں کے دستور کے مطابق غوطہ مار کر پانی میں نہانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اوغدائی خان اور چغتائی خان دونوں ہمراہ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک مسلمان دریا میں غوطہ مار کر نہا رہا ہے۔ اس موقع پر چغتائی خان نے فوراً اس کو قتل کا حکم دیا، لیکن اوغدائی خان نے کہا اس کو گرفتار کر لو، مجمع عام میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اوغدائی خان نے چغتائی خان سے جدا ہو کر تنہائی میں اس مسلمان قیدی سے کہا، تم کہہ دینا میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، مجھ کو ڈاکوؤں کے اندیشے سے اس کو چھپانے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں دریا میں اس کو چھپانے کے لیے داخل ہوا تھا۔ جب اس مسلمان کو مجمع عام میں سزا کے لیے حاضر کیا گیا تو اس نے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں وہی بات کہی جو اوغدائی نے سمجھائی تھی۔ یہ سن کر دریا میں اس مقام پر اشرفیوں کی تھیلی تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجے گئے۔ اوغدائی خان نے پہلے ہی وہاں تھیلی ڈال دی تھی، وہ برآمد ہوئی اور مسلمان کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ اس کو وہ اشرفیوں کی تھیلی اور چند تھیلیاں بطور انعام دے کر اوغدائی نے رہا کر دیا۔ اس طرح جہاں تک اس کو موقع ملتا وہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتا تھا، مگر دوسرے منگول مسلمانوں کے دشمن اور ان کو نقصان پہنچانے کے بڑے شوقین تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک شخص اوغدائی خان کے پاس آیا اور مخاطب کر کے کہا، میں نے رات خواب میں چنگیز خان کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے اوغدائی خان کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ میری خوشی اور خواہش یہ ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ان کے قتل کرنے میں ہرگز تعامل روا نہ رکھا جائے۔ اوغدائی خان نے کہا، کیا تو منگولی زبان جانتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں صرف فارسی میں گفتگو کر سکتا ہوں اور فارسی ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اوغدائی خان نے کہا، چنگیز خان سوائے منگولی زبان کے کوئی اور زبان نہیں جانتا تھا اور فارسی قطعاً نہیں بول سکتا تھا، تو نے اس کے کلام کو کس طرح سمجھا؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ جھوٹا آدمی ہے اور چنگیز خان پر بہتان باندھتا ہے۔ چنانچہ فوراً اس کو قتل کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اوغدائی خان کی نسبت عام لوگوں پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اگرچہ اعلانیہ مسلمان نہ ہوا تھا، لیکن پوشیدہ طور پر وہ اسلام کو سچا مذہب مان کر مسلمان ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے حق میں اوغدائی خان کی سخاوت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ خراسان اور شام تک کے لوگ اس کی سخاوت کا شہرا سن کر منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں چلے جاتے اور مال و مال ہو کر واپس جاتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوغدائی خان کے باپ چنگیز خان نے جس طرح ظلم اور خون ریزی کے ذریعے دولت جمع کی تھی، اس کے بیٹے اوغدائی خان نے اسی طرح محبت، شفقت اور خدا ترسی کے جذبے سے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منگولوں کی زیادتی اور ظلم سے جو لوگ ابتداً دہشت زدہ اور بیزار و متنفر تھے، اوغدائی خان کی سخاوت اور انصاف کے سبب اس سے محبت کرنے لگے تھے۔
چنانچہ کہا جاتا ہے کہ منگولوں کی سلطنت کا بانی اگرچہ چنگیز خان تھا، لیکن اس کی بنیادوں کو پائیدار اور استوار کرنے والا اس کا بیٹا اوغدائی خان تھا۔ اوغدائی خان کے بعد اس کا بیٹا منگولوں کا حکمران بنا۔ اس کا نام کیوک خان تھا۔ کیوک خان کا بھی سلوک مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، وہ مسلمانوں سے رواداری کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ کیوک خان کی بیوی عیسائی تھی، جو برابر کیوک خان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ولیم نام کا ایک راہب بھی وہاں موجود تھا، اور وہ بھی کیوک خان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں عیسائی کیوک خان کے مزاج میں دخیل ہو گئے اور اسے مسلمانوں سے متنفر کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کیوک خان نے ایک روز فرمان لکھوایا کہ مسلمانوں کے قتل کرنے اور ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے تمام سردار آمادہ ہو جائیں۔ اس حکم کو لکھوا کر جب وہ باہر نکلا تو اس کے شکاری کتوں نے یکایک اس پر حملہ کیا اور اس کو چبا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ کیوک خان کے بعد منگو خان منگولوں کا شہنشاہ بنا۔ منگو خان چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تولائی خان کا بیٹا تھا۔ یہ 4 بھائی تھے: منگو خان، قبلیائی خان، ہلاکو خان اور اریک بوغا۔ چنگیز خان کی طرح منگو خان نے اپنے بھائیوں کو مختلف علاقوں کی طرف بھیج کر فتوحات کے سلسلوں کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چین کے لیے اس نے قبلیائی خان کو نامزد کیا۔ مسلمانوں کے وہ علاقے جو چنگیز خان نے فتح کیے تھے، ان پر ہلاکو خان مقرر ہوا، جبکہ اپنے چھوٹے بھائی اریک بوغا کو منگولوں کا خاقان بننے کے بعد منگو خان نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس طرح قبلائی خان چین اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں کا رخ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی دور میں ابن القمی کے 2 قاصد ہلاکو خان کی خدمت میں ابن القمی کا پیغام پہنچانے کے لیے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں داخل ہوئے۔ ہلاکو خان کو جب ابن القمی کے قاصدوں کے آنے کی اطلاع دی گئی تو اس نے انہیں پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن القمی کے قاصدوں کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قاصدوں نے ابن القمی کا ایک خط ہلاکو خان کی خدمت میں پیش کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہلاکو خان نے ابن القمی کا خط سنا۔ یہ پہلا خط تھا جو ابن القمی کی طرف سے ہلاکو کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان نے ابن القمی کے اس خط پر کوئی زیادہ توجہ نہ کی۔ اپنے خط میں ابن القمی نے لکھا تھا کہ میں بڑی آسانی سے بلا جنگ اور بلا جدال و قتال خلیفہ بغداد اور عراق کی سرزمینوں پر آپ کا قبضہ کرا دوں گا۔ آپ اس طرف ضرور فوج کشی کریں۔ ابن القمی کے اس خط کے جواب میں بقول مورخین ہلاکو خان نے لکھا کہ القمی جو وعدہ کرتا ہے اس کے لیے کیا اس کے پاس کوئی کافی ضمانت ہے؟ ہم اس کی بات پر کس طرح یقین کریں؟ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل خلیفہ بغداد کی کثرت افواج، عربوں کی جان نثاری، بہادری اور اہل بغداد کی جواں مردی سے منگول پہلے ہی مرعوب تھے، اور چنگیز خان کی وفات بلکہ اس کے دور میں بھی شام کی سرزمینوں میں منگولوں کے کئی لشکروں کو عرب قبائل کے مقابلے میں شکستیں بھی ہو چکی تھیں، اور عربوں نے اپنی صحرائی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کئی موقعوں پر منگولوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر رکھ دیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کا یہ پیغام جب ابن القمی کو پہنچا تو ابن القمی نے خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہو کر محاصل ملکی کی کمی اور لشکر کی تنخواہوں کے زیادہ ہونے کی شکایت کر کے تخفیف لشکر کی تجویز پیش کی اور خلیفہ نے منظور کر لی۔ اس کے علاوہ لشکر بغداد کا بڑا حصہ دوسرے شہروں ریاست کی طرف منتشر کر دیا گیا۔ جو تھوڑے سے آدمی بچے، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ابن القمی نے یہ صورت اختیار کی کہ بازار کا محصول وصول کرنے کی لشکریوں کو اجازت دے دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن القمی کے ان اقدامات کی وجہ سے بغداد کا جو بہت بڑا لشکر تھا منتشر ہو کر رہ گیا تھا۔ لشکر کی اکثریت بغداد سے باہر بھیج دی گئی، چند دستے بغداد میں رکھے گئے۔ پھر ابن القمی نے جو لشکریوں کو اجازت دی کہ وہ شہریوں کے محصول کی صورت میں اپنی تنخواہ وصول کر لیا کریں، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس شہر سے شہر والوں کو سخت اذیت پہنچی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اس طرح ابن القمی کو ایک اور بہانہ مل گیا کہ لشکری شہر میں لوٹ مار کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ اس بہانے کو سامنے رکھتے ہوئے ابن القمی نے بہت سے لشکریوں کو لشکر سے نکال دیا اور خلیفہ سے کہہ دیا کہ ان کو منگولوں کی روک تھام کے لیے سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ابن القمی نے ایک اور کام کیا۔ حالانکہ بستی میں امامیہ والوں کی آبادی زیادہ تھی، چنانچہ حلق کے عامیوں کو آمادہ کر کے ابن القمی نے ان سے ہلاکو کے پاس خطوط بھیجے، اور مورخین کے مطابق ان خطوط میں لکھا تھا:
ہمارے بزرگوں نے بطور پیشگوئی ہم کو خبر دی تھی کہ فلاں سن میں فلاں منگول سردار بغداد اور عراق پر حملہ کرے گا۔ ان کی پیشگوئی کے موافق آپ ہی وہ فاتح سردار ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ آپ کا قبضہ اس ملک پر ہونے والا ہے، لہٰذا ہم قبل از وقت اپنے فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے اپنے لیے امن طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ ہلا نام کی بستی کے جو لوگ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوئے، مورخین لکھتے ہیں کہ ہلاکو نے ان قاصدوں کو بخوشی امن نامہ لکھ کر دیا تھا۔ جس وقت ہلاکو خان ابن القمی کے کہنے پر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا، انہی دنوں ایک اور انقلاب اٹھ کھڑا ہوا اور یہ انقلاب برکائی خان کی طرف سے تھا۔ برکائی خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کا بیٹا تھا۔ جوچی کے دو بیٹے تھے، باتو اور برکائی خان۔ جوچی کو مغرب کا علاقہ جہاں دریائے وولگا اور دریائے یورال بہتے ہیں ملا تھا۔ جوچی کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا اور برکائی خان کا بڑا بھائی باتو ان علاقوں کا حکمران بنا۔ باتو خان اور برکائی خان میں بڑا اتفاق اور پیار تھا۔ باتو خان بڑی عیش و عشرت کے زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ جب وہ شراب پیتا تھا تو ویشی تاتاری ساز بجتے تھے، اس کے جام تلائی ہوتے تھے، مگر اب بھی ان میں چنگیز خان کے دور کی طرح گھوڑوں کا دودھ بھرا ہوتا تھا۔ اس کی 16 بیویاں تھیں اور جب وہ کبھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا تو اس کے متعلق پڑاؤ کے ساتھ ساتھ اس کی وہ 16 بیویاں اپنے اپنے چھکڑوں میں سفر کرتی تھیں۔ اس کی 16 بیویوں میں سے کافی اولاد تھی اور ان سب کے نام باتو خان کو خوب یاد تھے۔ اسی باتو خان یعنی برکائی خان کے بڑے بھائی کے حکم سے دریائے وولگا کے کنارے ایک شہر آباد کیا گیا جس کا نام سرائے رکھا گیا۔ اس شہر کی فصلیں کچی تھیں جن کے اندر خیموں کا شہر آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر میں مشرق اور مغرب کے تاجر آتے جاتے رہتے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی تجارت گاہ بن گیا تھا۔ بہار کے موسم میں باتو خان دریائے وولگا کے بائیں کنارے پر زندگی بسر کرتا۔ چنگیز خان کے دور کی طرح وہ اس بات کی بڑی احتیاط کرتا تھا کہ اپنے گندے ہاتھ بہتے پانی میں نہ دھوئے، کیونکہ اس سے پانی کی ارواح ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن اسے اس میں بڑا مزہ آتا تھا کہ اس کے فربہ اندام جسم پر کنیزیں مشک ملیں۔ اس کے سر کے پیچھے دو موٹی موٹی چوٹیاں ہوتی تھیں جن میں قیمتی جواہرات گندے ہوتے تھے۔ وہ گھٹیا کا مریض تھا اور گھنٹیا سے مترم ٹخنوں میں کرمزی کپڑے کی جوتیاں چینی ریشم کے زیب جامے ہوتے تھے اور وہ بھیڑے کی کھالوں کے لباس پہننا بہت پسند کرتا تھا۔ ماضی کی طرح اس کے قبضے میں اب بھی تلوار تھی جسے وہ خوب استعمال کرتا تھا۔ اس کی تلوار کا قبضہ کہتے ہیں چاندی کا تھا۔ اس کی کمر بند میں تلائی مہرے لٹک کے چمکتے رہتے تھے۔ اس کے سر کی منڈی ہوئی ٹوپی پر موتی جڑے ہوتے تھے۔ باتو خان اپنے خاقان کی طرف سے بالکل آزاد تھا اور منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم سے دور خود مختار اور آزادی کی زندگی بسر کرنا پسند کرتا تھا۔ باتو خان کے بعد اس کا بھائی برکائی خان مغرب کے ان علاقوں کا خاقان بنا۔ اپنے بھائی باتو خان کی زندگی میں ہی برکائی خان ایک مسلمان عالم دین شیخ شمس الدین باخوری کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں شیخ شمس الدین باخوری بخارا میں مقیم تھے۔ انہیں اسے اسلام کی دعوت دی تو اس دعوت کے جواب میں برکائی خان مسلمان ہو گیا تھا۔ شیخ شمس الدین باخوری نے برکائی خان کو وصیت کی کہ وہ خلیفہ بغداد کو اپنے اسلام قبول کرنے کی اطلاع کرے، خیر سگالی کے خطوط انہیں لکھے اور ہمیشہ خلیفہ کا حلیف اور اتحادی بن کر رہے۔ برکائی خان نے شیخ شمس الدین باخوری کی ہدایت کو قبول کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ برکائی خان اپنے بھائی باتو خان ہی کی طرح موٹا تازہ تھا۔ اسی کی طرح وہ گھٹیا کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس کی جلد زردی مائل تھی۔ کانوں کے پیچھے وہ اپنی زلفوں کو گونتا تھا۔ باتو خان کی طرح اسے بھی جواہرات کے آویزے، ٹوپیاں اور مرصع کمر بند پسند تھے۔ اپنے بڑے بھائی باتو خان ہی کی طرح برکائی خان کی بھی تمنا تھی کہ وہ اپنے لیے ایک نیا شہر آباد کرے۔ چنانچہ اس کے بڑے بھائی باتو خان نے جو دریائے وولگا کے نشیبی علاقے میں دریا کے کنارے شہر آباد کیا تھا جو سرائے کہلاتا تھا، وہ خیموں کا شہر تھا۔ برکائی خان نے اس دریا کے کنارے اور زیادہ شمال میں ایک اور شہر آباد کیا اور بجائے خیموں کے اس میں اینٹوں سے تعمیر کی گئی۔ اس تعمیر کے لیے اس نے مختلف علاقوں سے مسلمان کاریگروں کو اپنے پاس جمع کیا تھا۔ جاڑوں میں یہ زیادہ آرام دہ شہر ثابت ہوا۔ آج کل ان دونوں شہروں میں سے ایک کو سرائے باتو اور دوسرے کو سرائے برکائی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ 1258 میں منگو خان کی موت سے کچھ عرصہ پہلے برکائی خان نے اپنے کچھ لشکریوں کو مغرب پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے ہر اول دستے پولینڈ کی سرحد کے اندر تک گھستے چلے گئے تھے۔ جن راستوں میں سے وہ گزرتے تھے، پولینڈ اور دوسرے علاقوں کے لوگ خوف اور ڈر کے مارے ان سڑکوں کو کالی سڑکیں کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ منگول جہاں سے بھی گزرتے آتش زنی اور لوٹ مار کرتے جاتے تھے۔ پولینڈ سے گزرنے کے بعد برکائی خان کے یہی لشکر روس کے علاقوں میں داخل ہوئے اور روسیوں کو رگیدنے کے بعد لتھونیوں پر حملہ کر دیا
اور یہاں بھی انہوں نے کافی مال و دولت جمع کیا۔ اس طرح سردی کے موسم میں وہ مغرب اور شمال کی طرف یلغار کرتے ہوئے اپنے لیے بہت کچھ حاصل کرتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح بڑے سیدھے سادے طریقے سے برقائی خان کا خزانہ بھرا رہتا۔ وہ روسیوں سے خراج وصول کرتا اور مغرب کی قوموں سے لوٹ مار سے دولت وصول کر لیتا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ برقائی خان نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی تھی وہ یقیناً چنگیز خان کی اس تجویز کے بالکل برعکس تھی کہ منگولوں کا فرض ہے کہ متمدن دنیا کے لشکریوں کا قلع کما کر کے ساری متمدن دنیا کو خانہ بدوشوں کا غلام بنا لیا جائے۔ اس طرح مغرب کی طرف یلغار کرتے ہوئے برقائی خان اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیتا تھا۔ چونکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا لہٰذا اپنے پاس وہ ترک مسلمانوں کو جمع کرنے لگا۔ اس طرح برقائی خان منگول حکمرانوں میں پہلا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہونا شروع ہوا۔ اس لیے برقائی خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چپ نہیں سادھ لی تھی، بلکہ اس نے دوسرے منگولوں کے اندر بھی اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اس کی دیکھا دیکھی بہت سے منگول بھی ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ برقائی خان اپنے علاقوں میں ترک مسلمانوں کو بھی جمع کرتا جا رہا تھا۔ اس بنا پر برقائی کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔